عزیزان محترم، میں نے اس سورہ کی آیت کی تلاوت کا شرح حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی طرف جاؤ گے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، تم سے اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تم نے دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو قبول کیا تو آخرت میں خسارے میں ہوگے، گھاٹے میں ہوگے۔ عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں اس آیت کے ذہن میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں آنے کی سعادت نصیب ہوئی اور اس سال بھی خداوند متعال نے یہ موقع دیا۔ آپ مخلص اور با ایمان محبان اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں، تو انشاءاللہ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، فارسی اور اردو دونوں کو مکس کر کے، تاکہ انشاءاللہ پیغام لے کر جائیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے پہلا خلیفہ حضرت آدم کو بنایا۔ وہ سلسلہ ہدایت کا حضرت آدم سے چلا، پھر آدم کے بعد ان کے اوصیاء اور انبیاء آتے چلے گئے۔ ان انبیاء میں خداوند متعال نے سب کو ایک جیسا نہیں رکھا، کسی کا مقام اونچا ہے، کسی کا مقام نیچا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سارے انبیاء صاحب شریعت نہیں ہیں، سارے انبیاء صاحب کتاب نہیں ہیں۔ یعنی اگر 1,24,000 انبیاء پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجے تو ان میں جن کو زیادہ فضیلت دی وہ 5 ہیں، جنہیں ہم انبیاء کے اولو العزم کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت ابراہیم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اگر توجہ سے جیسے آپ سن رہے ہیں الحمدللہ میں بات بھی آپ تک پہنچا سکتا ہوں۔ یہ انبیاء کا سلسلہ خداوند متعال نے ہمارے لیے اور ہم سے پہلے جو لوگ چلے گئے ان سب کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہم نہ دین کو جانتے ہیں نہ کسی چیز کا معلوم ہے۔ کیوں؟ اس لیے جب دنیا میں آئے تو لا تعلمون شیئا، تو ہم کسی چیز کو نہیں جانتے تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا زندگی کیسے کرنی ہے، اخلاق کس طریقے سے ہے، اللہ کے نزدیک کیسے ہونا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ ان تمام کو بتانے کے لیے ایک ہادی کی ضرورت ہے جو ہمیں یہ راستہ بتلائے، ہمیں بتلائے کہ یہ خدا کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، ہمیں بتائے کہ حق کا راستہ ہے جو تمہیں خدا تک لے کے جاتا ہے، یہ باطل کا راستہ ہے جو تمہیں شیطان اور جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو کون بتائے کہ ہمیں ایک ہادی ہونا چاہیے؟ تو اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کا انتظام کیا۔ اب یہ ہدایت کا انتظام کیا جس میں عرض کیا کہ 5 اولو العزم ہیں۔ یہ 5 جو اولو العزم نبی ہیں یہ صاحب شریعت ہے۔ موسیٰ کی ایک شریعت ان کو توریت دے کر بھیجا اور وہ ان کی کتاب کہ جس کے مطابق انہوں نے لوگوں کی ہدایت کرنی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ صاحب شریعت ان کو انجیل دی، حضرت داؤد
انہیں زبور دی، حضرت ابراہیم انہیں صحیفے دیے جس کے ذریعے سے انہوں نے شریعت کو پہنچایا، اور پھر آخری نبی خاتم النبیین جس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، یہ اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو عزیزان محترم، ضروری تھا کیونکہ ابھی نظام چلنا تھا انبیاء کے بعد، تو ضروری تھا کہ حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد حضرت عیسائی لوگ، اس کے بعد دوسری شریعتیں آئیں، لیکن جب ہمارا نبی محمد رسول اللہ بنے، جب ہمارے نبی کو اللہ نے کہا کہ اب اعلان رسالت کرو، تو اس سے پہلے جتنی بھی شریعت تھی وہ ساری شریعت ختم ہو گئی۔ توجہ مل جائے، ساری کی ساری شریعت ختم ہو گئی۔ اب جب نبی مکرم نے اعلان رسالت کر دیا، اب کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کے دین پہ باقی رہے، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کے مکتب پر اور ان کی کتاب پر ان کی نبوت، نبی ماننا ضروری ہے لیکن شریعت پہ نہیں چل سکتا۔ اب لازم ہے کہ تمام ادیان کو چھوڑ کر دین مصطفیٰ کو اختیار کیا جائے، تمام کتابوں کو چھوڑ کر دین مصطفیٰ کی جو کتاب قرآن مجید، اس پر عمل کیا جائے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی؟ بلند صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ٹھیک ہے میرے دوستو، اب مسئلہ یہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر نبی کی شریعت آنے کے بعد اب بھی کوئی کسی اور دین کو قبول کرتا ہے، یہودی حضرت موسیٰ کے، عیسائی حضرت عیسیٰ کے، اور دوسرے مکاتب مثلا جو زمانے میں اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرے گا، پروردگار کہہ رہا ہے آیہ شریفہ میں کہ ہم اس کے دین کو قبول نہیں کریں گے۔ لازم ہے کہ یہ دین مصطفیٰ پر ایمان لے کر آئے۔ کسی زمانے میں تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اس کے بعد آیا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لیکن اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ محمد رسول اللہ کے بعد ساری شریعتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ خدا کہتا ہے فلن یقبل میں، اب ہم تمہارے اس بات کو قبول فرمائیے نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے عزیزو، اب اگر کوئی اس دین کو چھوڑتا ہے، کسی اور دین کی طرف جاتا ہے، اس کا نقصان کیا ہے؟ ضرر کیا ہے؟ اس کا ضرر یہ ہے کہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں نقصان والوں میں ہوگا، وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ کون؟ جس نے نبی رحمت کے دین کو چھوڑا اور دوسرے ادیان پر باقی رہا۔ میں آپ کی خدمت میں دو چار آیات کا سہارا لے کر خسران اور خسارے کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خسران کیا ہے، خسارہ کیا ہے، اور کن مقامات پر انسان کو نقصان ہو سکتا ہے قرآن مجید کی نظر میں ہے۔ دیکھیں ایک پورا سورہ ہے قرآن مجید کا، توجہ دے جانے پر عزیزان محترم، پورا سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، قسم ہے عصر کی، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بتحقیق تمام انسانیت، الف لام جنس ہے، قاعدہ عربی میں سب کو شامل ہوتا ہے، یعنی جس کو انسان کہا جائے گا وہ نقصان میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے، وہ خسارے میں ہے، ساری انسانیت خسارے میں ہے، مگر چار لوگوں کو خسارے سے باہر نکالا کہ یہ چار گروہ، یہ چار لوگ خسارے میں نہیں ہوں گے۔ وہ کون سے ہیں؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو عمل صالح کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہیں، وہ خسارے سے بچ جائیں گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جو حق کی بات کرتے ہیں، خود بھی حق پر ہے
اور دوسروں کو بھی حق کی تلقین کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں مصیبت اور تکلیف پر۔ 4 لوگوں کو جدا کیا خسارے سے، 4 افرادی کے در خسارے نیستن، 4 گروہ است، 1 انہیں کے ایمان آوردہ، 2 انہیں کے عمل صالح و نیک اعمال کرتے، 3 انہیں کے در راہ حق بودن و انہیں کے در راہ مصیبت سر نہیں بنائیں، اور 4 نفر در خسارے نیستن، در نقصان نیستن۔ عزیزان محترم، اب دیکھا جائے اگر ہم نے نقصان سے نکلنا ہے تو ان 4 چیزوں کو اپنے اندر اختیار کرنا۔ ایمان کیا ہے؟ پوری توجہ چاہوں، ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی ہے نا۔ ایمان کیا ہے؟ کعبۃ اللہ پر ایمان لے کر آؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے کر آؤ، قیامت پر ایمان لے کر آؤ، رسول پر ایمان لے کر آؤ، جنت پر ایمان، جہنم پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، یہ سارے ایمان ہے نا۔ یہ بالکل درست ہے کہ آمنو ان سب کو شامل ہوتا ہے، لیکن عزیزان محترم، چھٹے امام فرماتے ہیں قرآن مجید میں جہاں آمنو کا استعمال ہوا ہے، جہاں آمنو کہا گیا ہے، اس آمنو سے مراد ولایت علی بن ابی طالب کا اقرار کرنے والے ہیں، جو محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل کہے گا، وہ صاحب ایمان ہے۔ اور جب اس نے اس چیز کا اقرار کر دیا تو یقیناً وہ خسارے سے کیا ہے میرے دوستوں؟ باہر آ جائے۔ ایسا نہیں، آمنو علی ولی اللہ وعملوا الصالحات، محبت محمد علیہ السلام، مصداق کے باتیں بتا رہا ہوں۔ ویسے عمل صالح کی مراد نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، خمس، جہاد کے جتنے بھی فروعات دین ہیں یہ عمل صالح ہیں، لیکن وہ تفسیر باطن جو روایات میں بیان کی گئی ہے، عمل صالح یعنی محبت اہل بیت علیہ السلام، جن کے پاس اہل بیت کی محبت ہے وہ خسارے ملیں گے۔ وگرنہ میں ابھی آپ کی خدمت میں آیت پڑھوں گا، کتنی ہی عبادت کرتا ہو، کتنی ہی نماز و روزہ کرتا ہو، لیکن علی و اولاد علی کی محبت دل میں نہیں ہے تو یہ نماز اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، روزہ فائدہ نہیں پہنچائے گا، حج فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ عزیزان یہ حقیقت ہے، اللہ نے عبادتوں کی قبولیت کا میزان اور معیار ولایت علی و اولاد علی کو رکھا ہے۔ اگر یہ ہے تو نماز ٹھیک ہے، تو ٹوٹی پھوٹی نماز میں خدا متعال قبول کر لے گا، لیکن فرماتے ہیں اگر علی دل میں نہیں ہے تو لاکھ نمازیں پڑھے، سجدوں کرو، رکوع تو جو کچھ کرتا ہے کرو، خدا کہتا ہے کہ عبادت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ عبادت بغیر علی کے ہے۔ میزان علی ہے عزیزان میرے جوانوں، اسی ولایت پر تو ہماری تشیع میں قربانیاں ہیں، اسی ولایت پہ تو سر کاٹے گئے عراق میں، شام میں، یمن میں، اور یہ جتنے بھی دشمن آج جمع ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ ہماری نہیں ہے، ہماری ساری عبادتوں کی بھی طاقت نہیں ہے۔ اصل طاقت ولایت محمد علیہ السلام، یہ طاقت ہمیں توانائی دیتی ہے، یہ طاقت ہمیں شجاعت دیتی ہے، یہ طاقت ہمیں ایک راستے پر مضبوط رکھتی ہے، یہ وہ طاقت ہے جو جوانوں کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ گولی آ رہی ہے، بم پھٹ رہا ہے، سر کاٹ رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، کچھ نہیں، چونکہ وہ ولایت کا جو جذبہ ہے نا وہ خود انسان کو آگے بڑھاتا ہے، وہ خود انسان کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو اس لیے یہ مجالس، یہ ذکر ہر جگہ الحمدللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت ہے جو ہمیں ہر جگہ کام آ رہی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کون ہے؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے۔ الحق مع علی وعلی مع الحق، اور پروردگار حق کو اس جانب موڑ جس جانب علی جا رہا ہے، حق علی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، مصیبت پر صبر کس نے سکھایا؟
اہل بیت علیہ السلام نے جو مسائل محمد والے محمد پر آئے وہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو عزیزان محترم انسان کو اس آیت کے مطابق اگر خسارے سے نکلنا ہے تو ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر ان 4 صفات کو لے کر آئیں کہ الحمدللہ یہ چاروں صفات ہمارے اندر موجود ہیں. ہمارا اس وقت یہاں جمع ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم خسارے میں بولیے نہیں ہیں, ہم گھاٹے میں نہیں ہیں. گھاٹے میں وہ ہے جس کے پاس اڑی نہیں ہے, گھاٹے میں وہ ہے جس کے پاس مجلس اذان نہیں ہے, نقصان میں وہ ہے جو ماتم نہیں کرتا, نقصان میں وہ ہے جو پرچم عباس کے نیچے آ کر اللہ کی بارگاہ میں انہیں وسیلہ مان کے دعا نہیں کرتا. گھاٹے میں وہ ہے جس کی آنکھ میں آج تک آنسو نہیں آیا. ہم خسارے میں نہیں ہیں. ہمارے پاس کربلا بھی ہے, شام بھی ہے, نجف بھی ہے. ہمیں جب بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو ہم ان حضرات کی طرف توجہ کرتے ہیں اور یہ آئمہ ہم سب کی مدد فرما دیتے ہیں. تو ہم تو اپنے آپ کو خسارے میں نہیں سمجھتے اور انشاءاللہ نہیں ہے, یقین بھی نہیں ہے, کیونکہ ہماری طاقت بہت بڑی ہے. ہاں بلند صدر کھڑے محمد علی محمد جزاک اللہ کہ آپ نے نعرہ لگا اللہ امیر المومنین کا نام لینے والے کو زندہ رکھے اور آج کل جو دشمن ہے انشاءاللہ تمام نابود ہوں گے. اور اسرائیل کے ساتھ جو یہ دشمن ظاہری اسلام والے مل رہے ہیں سب کو ملنے دو, اس سے گھبرایا مت کرو, انہیں ملنے دو تاکہ ظہور کا نزدیک ہو نا. یہ ساری قوتیں ایک طرف ہوں گی تو میرا مولا ہے نا. ہاں ہونے دو اور جس میں ملنا ہے یہودیوں کے ساتھ کفر کے ساتھ ایک ہو جائیں, پھر انشاءاللہ ذوالفقار اور شمشیر امام زمانہ عجل اللہ فرجہ و شریف لے کر آئے. ہم تو مولا کے ساتھی ہیں لیکن دشمن ایک طرف ہو جائے, پتہ چل جائے باطل کون ہے حق کون ہے. ابھی تو گڑبڑ ہے نا, ابھی تو جو ہے وہ کعبے کے بھی جو ہے نا اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں, کہتے ہیں ہم ہی مسلمان ہیں باقی کچھ نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ سب جو ہو رہا ہے یہ اس پہ پریشان مت ہو, یہ سب ٹھیک ہو رہا ہے. توجہ نہیں جانے, یہ سب ٹھیک ہو رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا, ہمارے مراجع فرماتے ہیں, ولی فقیہ فرماتے ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے, اس کو ہونے دو تو ہمارا مولا ہے نا. ایسا میں تو آپ خسارے کی دوسری آیت میں آپ کی خدمت میں پڑھو. توجہ ہے میری جانے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں انشاءاللہ میں فارسی میں بھی آگے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اگر بزرگ کا سمجھ سکے تو عرض کرو گا. آیت ہے عزیزان محترم توجہ چاہو, الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. آگاہ رہو کہ جو شیطان کا گروہ ہے وہ ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے. میں آپ سے کچھ بتاؤں, شیطان نقصان میں ہے یا کامیابی ہے شیطان کی؟ نقصان میں ہے. شیطان تو کبھی فائدے میں نہیں ہوا نا. شیطان اللہ نے اپنے دربار سے اس کو نکال دیا تو نقصان ہی نقصان ہے. تو خدا فرما رہا ہے اور کون خسارے میں ہے, کون گھاٹے میں ہے؟ فرمایا حزب الشیطان, حزب شیطان, شیطان کا حزب یعنی گروہ جو شیطان کا اتباع کرتے ہیں, جو شیطان کی طرف زیادہ جھکتے ہیں, جو شیطان کی زیادہ سنتے ہیں, وہ ہمیشہ خسارے میں ہے. ایسا ہم حزب اللہ ہے, ہم حزب اللہ ہے. حزب اللہ ہمیشہ کیا ہے؟ غالب ہے. حزب اللہ ہمیشہ مفلح ہے. حزب اللہ ہمیشہ کامیاب ہے. علی کا ماننے والا حزب اللہ ہے. علی کا انکار کرنے والا حزب الشیطان ہے. حزب الشیطان ہمیشہ نقصان میں ہے, حزب اللہ ہمیشہ کامیاب ہے. یہی وجہ ہے جب حزب اللہ اور حزب الشیطان میں لڑائی ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ حزب اللہ کامیاب ہوتا ہے, حزب الشیطان کو بھاگنا پڑتا ہے. چاہے شام میں ہو, چاہے لبنان میں ہو, چاہے کسی بھی مقام پر حزب الشیطان ہو, جب حزب اللہ آگے بڑھتا ہے تو پھر سب کو میدان چھوڑنا پڑتا ہے.